أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ گوش و چشمے نیک سیرتان، نیک سیرت لوگوں کے کان اور آنکھ کے بارے میں. جی، نیک لوگوں کے گوش اور آنکھ کے بارے. اسی کی خصوصیات پہلے ہم نے کان کے بارے میں پڑھی. جی، اور اب جو پڑھ رہے تھے ہم نیک سیرت لوگوں کی آنکھوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے. جی، نیک سیرت اور بصیرت لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنے میں کیا فرق ہوتا ہے، وہی دیکھ رہے تھے. پہلی خصوصیات ہم نے پڑھی چشم بینا. ان کی آنکھیں بینا ہوتی ہیں، یعنی نصیحت دیتے ہیں نیک سیرت لوگ. یہی پڑھا تھا. آج جو پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے خیانت چشم و حسرت دل. جی، دل کی آنکھ کی خیانت اور دل کی حسرت. جی، نگاہ بے صاحبان مال و مقام، مال اور مقام، صاحبان مال و مقام کی طرف دیکھنا. وہ دیدن صحنِ زندگی پر از رفاہ آنان، اور ان کی رفاہیات سے بھری ہوئی زندگی کو، ماحول کو دیکھنا. ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ چھ بسا در دل انسان ایجاد حسرت پورا، ممکن ہے کہ اس کے دل میں حسرت ایجاد کرے. مثلا ابھی ہم کس حالات میں ہیں، لیکن ہم دیکھیں یار اس کو دیکھو، اس لڑکے کو میرے ساتھ کتنے مالدار لوگ. موبائل دیکھا ہے اس کا؟ موبائل زبردست موبائل. بائک دیکھو انفیلڈ 1,70,000 کی ہے. موبائل بھی دیکھو آئی فون زبردست والا ہے. جی، اور پارٹی میں جاتے ہیں، پکنک پہ بھی جاتے رہتے ہیں. کیا گاڑی ہے اس کے پاس، کیا زندگی تو یہی چیز ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یا مثال کے طور پہ باپ بھی کتنا بڑا آدمی ہے، عہدہ دیکھو. تو صاحبان مقام مال و مقام کو دیکھنا اور ان کی رفاہیات آرام سے بھری ہوئی زندگی کی طرف دیکھنا ممکن ہے کہ انسان کے دل میں حسرت ایجاد کرے. کاش یار یہ تو ان کے پاس ہے ہم پہ. لہٰذا بحمین اللہ خداوند خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے عنوان الوہیت کامل بشر میں فرمایا. لہٰذا اسی وجہ سے خداوند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انسانوں کے، انسانیت کے مکمل کامل آئیڈیل ہیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے خدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی. اے رسول، اپنی آنکھوں کو خیرہ نہ کرو، مثلا غور سے نہ دیکھو، یعنی مطلب پھاڑ پھاڑ کے گو کتنا پیسہ آپ کے نہ دیکھو. جی، کیا کہہ رہا ہے خدا؟ جی، تو یہ کیا کہہ رہا ہے، الا ما متعنا به، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے، انہیں جو مال و دولت دی علی اصغر غلام علی، وہ اللہ نے ہی تو دی ہے. اب اگر آپ اس دولت، مال و دولت، جاہ و مقام کو دیکھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے خدا؟ اے رسول، اس پر آنکھیں خیرہ نہ کیجئے، اس پہ آنکھیں نہ گڑائیے. جی، اس پہ آنکھیں نہ ڈالیے جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے. زہرت الحیات منہم زہرت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی کیا ہے، یہ زود گزر زندگانی ہے. تو زندگی ہے، زود جلدی گزر جاتی ہیں چیزیں. تو جی، لنفتنہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں. یہ ہم نے انہیں جو دیا ہے یہ ہم ان کو آزمانے کے لیے دیا ہے. اب آپ یہ بتاؤ، ایک چیز مال و دولت اور کیا کیا چیزیں ہیں، اگر آپ کو ہی مل جائے مثال کے طور پر وہ سب کچھ، اور آپ اس مال و دولت کے چکر میں اب نماز ٹائم سے بھی پڑھتے ہیں، جماعت میں بھی شرکت، نماز میں بھی شرکت، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں خدا کی طاعات و بندگی انجام دیتے ہیں،
لیکن یہی مال و دولت ہوتا تو پتہ لگا کہاں ہے جی، ریسٹورینٹ میں، ہوئے اذان کا ٹائم آ رہا ہے، چلو جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو گاڑیوں سے جا رہے ہیں، یہ کر رہے تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا، تو اللہ نے ان کو اگر دیا ہے اس پہ آنکھیں مت لگاؤ، اس لیے کہ اللہ نے انہیں یہ سب دیا تو اللہ نے یار یہ ان کو آزمائش کے لیے، تاکہ ان کو لنفتے نہ ہوں، ہم ان کو آزمائش کیے، وہ رزق ان کی طرف مت چڑھاؤ، رزق رب کا خیر ہوں آپ کا، ان کو مت دیکھو، اللہ کا رزق بہترین ہے، باقی رہنے والا ہے، اللہ سے امید رکھو، اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو وہ ہرگز چشمان خضرا بے نعمت یہ مادی، کبھی ہرگز اپنی آنکھوں کو مادی نعمتوں کی طرف کہ گروہائی ازانہ دادیم کے ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے دی ہیں، نیا یزید اپنی آنکھیں ان پر ہرگز ان نعمت مادیوں پر، مادی نعمتوں پر نہ ڈالو، اینات زود گزر یہ زندگانی دنیا، یہ دنیا کی زندگانی کی زود گزر چیزیں ہیں یہ، تاہناندہ بھی آزمائی تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس لیے دیا ہے، وروزی یہ پروردگارت بہتر و پائیدار تھا، تیرے پروردگار کی، تمہارے پروردگار کی جو رزق و روزی ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے، ٹکاؤ ہے۔ آ گئی ان خطاب به منظور دفع چنین اشتباہی اسویہ نیک سیرت آناس، یہ خطاب جو ہے وہ اس کس وجہ سے ہے، اس طریقے جو اشتباہات نیک سیرت لوگوں کی طرف سے اگر انجم پائے اس کے لیے ہے یہ خطاب، کہ بھائی نیک سیرت لوگ آپ جو آنکھیں رکھتے ہو یا آپ اللہ نے بنائی دی اس کو اوپر مت لگاؤ، اللہ نے آزمانے کے لیے انہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اما سیرتان ان خطاب پہ منظور ہے دفع چنین اشتباہ یا سویہ نیک سیرتانات، وہ اشتباہ جو نیک سیرت لوگوں کی طرف سے اس کو دور کرنے کے لیے ہے یہ خطاب۔ اما سیرتان لیکن بس سیرت لوگ علاوہ بر خیر شدن بے زندگانی دیگران وہ حسرت دل، وہ دوسروں کی زندگی سے تعجب میں پڑنے کے علاوہ، خیرہ ہونے کے علاوہ اور دل کی حسرت میں پڑ جانے کے علاوہ، بے نگاہ یہ مخفیانے و خائنانے نیز گرفتار بھی شوان، تو مخفی اور خیانت کار نگاہوں میں بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، بے حمین اللہ خداوند بیانات ہوشدار بھی ہے، اسی وجہ سے خداوند عالم انہیں وارننگ دیتا ہے اور فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، خداوند به خیانت چشمان و آنچه در دلها نهان است آگاه می باشد، خداوند عالم آنکھوں کی خیانت اور جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے اس سے آگاہ ہے، یہ نہ سوچے کہ آگاہ نہیں ہے، وہ اندر دلوں میں کیا چل رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور ان کی نگاہیں کہاں ہیں، علی اصغر غلام علی وہ بھی جانتا ہے، فقان، ٹھیک ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے، دوسری خصوصیت نیک سیرت لوگوں کی آنکھوں کی گریے شوق و عرفان، گریہ شوق، گریہ شوق، شوق والا گریا، عرفان والا گریا، رونا، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ، آپ بتاؤ معصوم اماموں سے پڑھ کر بھی کوئی بے گناہ ہو سکتا ہے، معصوم ہے لیکن وہ روتے تھے نہیں روتے تھے، یہ گریا کیا ڈر سے تھا، خوف سے تھا، یہ گریا شوق و عرفان، جی خدا کی معرفت جو خدا کے چشم انسان ہمان کونے کے انتقال دہندہ واقعیت ہے بدون آدمیاست، انسان کی آنکھ جس طرح جیسا کہ جی انسان کے اندر جو حقائق ہیں اس کو منتقل کرنے کے لیے ہیں آشکار کنندہ باطن و احساسات درونی بھی باشد، وہ اندرونی احساسات کو آشکار کرنے والی بھی ہوتی ہیں، یعنی انسان کی آنکھیں حقائق کو منتقل کرنے کے لیے تو ہے ہی، حقائق کو انسان کے اندر منتقل کرنے کے لیے ہے نہیں ہے، میں جب یہاں پر دنیا میں نظام کو دیکھ رہا ہوں، نظم کو دیکھ رہا ہوں، تو خدا کی حکمت اور یہ سب چیزیں دیکھ کے اندر یہ آنکھیں مجھے ذریعہ ہی تو ہے میرے اندر تک پہنچانے کا، حقائق کو اندر تک پہنچانے کا، روح تک پہنچانے کا ذریعہ ہی تو ہے، اس کے علاوہ یہ انسان کے جو اندرونی احساسات ہیں ان کو آشکار کرنے والی بھی کہ اندر کیا کیسا احساسات میں ایموشنل ہو رہا ہے یا غصے میں ہے یا ڈر میں ہے، تو ساری آنکھوں سے پتہ لگتی ہے نہیں، چنان کے گاہی شدت محبت و زیادی معرفت نیک سیرتان،
جیسا کہ کبھی کبھی نیک سیرت لوگوں کی بہت معرفت اور شدت محبت در گریہ آنا ظاہر ان کی گریہ سے ظاہر ہو جاتی ہے. وہ جب گریہ کر رہے ہیں کسی کو دیکھ کے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں دیکھا خوش ہو گئے، لیکن بہت سے کو دیکھا ہوگا جب دیکھا بہت دن رونے لگتے ہیں انہیں دیکھ کے. شدت محبت، شدت محبت. آپ نے دیکھا ہے مثال کے طور پر بیٹا باہر رہتا ہے سالوں سے، وہ گھر آ رہا ہے، سب مل کے خوش ہوں گے، ماں رو پڑتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ شدت محبت. یا معرفت، زیادتی ہے معرفت، خدا کی معرفت. جتنے علماء کتنی معرفت رکھتے ہیں، اور معصوم تو جتنی زیادہ خدا کی معرفت ہوگی اتنا زیادہ خدا کے سامنے خوشی ہوگا، گریا کرے گا. دیکھا ہے نماز میں گریا کرتے ہوئے، سنا معصومین کے بارے میں پڑھا ہوگا، علماء کے بارے میں سنا ہوگا. مانندے آنچے قرآن مجید دربارہ برخیز اہل کتاب میں فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید بعض اہل کتاب والوں کے بارے میں فرماتا ہے. یہود و نصارہ. کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جی، اور جب بھی اذا سمعوا، جب بھی وہ ما انزل علی الرسول، جو آیتیں ہم نے رسول پہ نازل کی ہیں، پیغمبر پر نازل کی ہیں، جس کو جب وہ سنتے ہیں، ترى اعینہم تفیض، تو ان کی آنکھیں کو آپ دیکھو گے کہ وہ شوق اور محبت سے تفیض من الدم، آنسو سے بہ رہی ہوتی ہیں. جی، ترى تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بہ رہی ہیں، اشک بہا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ وہ حقیقت انہوں نے پالی ہے، اس وجہ سے حقیقت دیکھ. تو نیک سیرت لوگوں کی آنکھوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کیا؟ بولیے کہ وہ جو معرفت کے ذریعے، جب معرفت بڑھتی جاتی ہے نیک سیرت لوگوں کی، تو پھر وہ شدت محبت اور معرفت کی وجہ سے گریا کرتے کی آنکھیں. تیسری خصوصیت کیا ہے؟ نفوذ چشم. نفوذ چشم. انسان کی آنکھیں دوسروں پہ اثر ڈالتی ہیں نا، نگاہیں. ابھی مثلا کوئی بچہ ہے تو ڈر جائے گا. کیسے؟ کیا کرنے سے؟ دیکھا ہی نہیں. کیسے؟ مثلا کوئی شرارت کر رہا ہے تو مثلا تم بیٹھے ہوئے شرارت کر رہے ہو، مثلا میں پڑھا رہا ہوں، جیسے میں نے دیکھا باتیں کر ہے نہیں آنکھوں سے. تو نفوذ چشم، چشم آدمی کی آنکھیں علاوہ بڑھ کر کے واقعیت و آشکار کنندہ احساسات، انسان کی آنکھیں حقائق کو درک کرنے اور احساسات کو آشکار کرنے کے علاوہ توانائی تاثیر بر دیگرانیز دارن، یہ آنکھ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر اثر ڈالنے کی طاقت بھی رکھتی ہیں. جی، دوسروں پہ اثر ڈلتا ہے نہیں. نیک سیرتان با نگاہ یہ تند یا مہربان، نیک سیرت لوگ اپنی تند نگاہیں، تیز نگاہیں یا مہربان نگاہوں کے ذریعے سے درجہت رشد و تعدیب دیگران، دوسروں کو رشد اور ادب سکھانے کے لیے اس سے استفادہ کرتے ہیں. نیک سیرت لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو دیکھا ایسے اچھا کر کے اس کی نگاہ مہربان والی نگاہ سے دیکھیں گے، اور جب غلط کوئی ایسا کرے گا تو پھر یعنی اس سے استفادہ کرتے ہیں. اما سیرتان، لیکن بس سیرت لوگ بانگاہ یہ آلودے بے کینے و دشمنی، لیکن بس سیرت لوگ اپنی کینے اور دشمنی سے آلودہ نگاہوں کے ذریعے سے دیگر آزار بھی یعنی دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. وہ گاہی با چشم زخم خود بر دیگران آصف میرسان، کبھی کبھی اپنی بری نیت، بری نگاہوں سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے تھے. بری نیت سے کہ نا نگاہ بد، وہ کہتے ہیں نا نظر لگ گئی، چشم زخم نظر لگنے کو کہتے ہیں. نظر لگا دیتے ہیں، دیکھا نہیں بہت سے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے کہ آج نظر لگا دی. جیسے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یکاد نزدیک ہے کہ کافر لوگ ہنگامی کا آیات قرآن نبی شنوان، جب وہ قرآن مجید کی آیتوں کو سنتے ہیں، بات چشم زخم خود اپنی نظر لگانے والی آنکھوں سے توراز بین بے بران، وہ یہ چاہتے ہیں
کہ تمہیں ختم کر دیں. وہ میگو اگر کہتے ہیں وہ دیوانے یہ دیوانہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ تو تھی پہلے نیک سیرت لوگوں کی ہوش کے بارے میں، کانوں کے بارے میں بتایا، شنوائی کے بارے میں اور بصیرت. ایسے ہی اب نیک سیرت لوگوں کی نگاہ میں بینائی کے بارے میں فرمایا. اب یہ سر انجام بتا رہے ہیں نیک سیرت لوگوں کا سر انجام کیا ہوگا اور بصیرت لوگوں کا سر انجام کیا ہوگا نا جی. ان کا عاقبت کیا ہوگی اور ان کی عاقبت کیا ہوگی. آئیے جی آئیے. بے ہمان دلیل کے اسی وجہ سے، اسی دلیل کی وجہ سے کہ سیرتان، اسی دلیل کی وجہ سے کہ بصیرت لوگ دنیا میں اسنیدن سخنان حق کو پسندیدے روئی گردان بودان، اسی طریقے سے جس طریقے سے بصیرت لوگ دنیا میں حق باتیں اور نیک باتیں سننے سے منہ پھیر لیتے تھے، وہ بے سخنان بےہودے و آلودے و شہوت و کینے گوش میدادان، اور وہ بےہودار شہوت بھری کینے بھری باتوں کو سنتے تھے. در آخرت نیز از شنیدن گفتگو ہائی مختلف محروم ہستان، وہ آخرت میں بھی مختلف گفتگو سننے سے محروم ہوں گے. وہ تنہا صدائی ہولناک عذاب جہنم رمیشہ، وہ فقط بھی جہنم کی ہولناک اور ڈراؤنی آوازوں کو سنیں گے. چنان کے در دو آئے شریف اس قرآن مجید میں خانیم، جیسا کہ قرآن شریف مجید کی دو آئے شریفوں میں پڑھ. تو نیک سیرت لوگوں کی کان اور آنکھیں اور بد سیرت لوگوں کی کان اور آنکھیں. تو نیک سیرت بد سیرت لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ حق باتیں پسندیدہ نیک باتیں سننے سے منہ پھیر لیتے تھے، منہ پھیر لیتے ہیں اور بےہودہ اور شہوت اور کینے سے بھری ہوئی باتیں سنتے ہیں. آخرت میں بھی وہ مختلف باتیں گفتگو سننے سے محروم ہوں گے، فقط جہنم کی خوفناک آوازیں سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون. جی ان کے لیے لہم، ان کے لیے یعنی برے لوگوں کے لیے، بصیرت لوگوں کے لیے درآن فیہا یعنی جہنم میں، زفیر نالہائی دردناکی، دردناک آوازیں ہوں گی. وہم فیہا لا یسمعون، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سنیں گے. یا اس آیت میں دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جس وقت آگ کو، ٹھیک ہے، آگ جو ہے، آگ ان کو آن انداز مکانی دور بے بینان، جب وہ آگ کو، جس وقت آگ ان کو دور سے دیکھے گی یعنی جہنم، صدائے وحشت ناک و خشم آلودہ بے بانفذ زدن شدید ہمراز، جو کہ وحشت ناک اور خشم آلود اور تیز تیز سانس لینے کے ساتھ ہوگی. میشناؤں ایسی آوازیں سنیں گے. کیسی آوازیں؟ تیز تیز سانس لینے کی، غصے سے بھری ہوئی وحشتناک آوازیں سنیں گے. چنان کے چشم آنان نیز، جیسے ان کے کان کی وجہ سے ایسا برا نتیجہ ہوگا ان کا، اسی طرح اور جس طریقے سے ان کی آنکھیں بھی از شدت ترس فرو افتادہ، سب کی نگاہیں گر جائیں گی. ٹھیک ہے. اب سارہم خاشعہ، ان کی آنکھیں ڈر کی شدت کی وجہ سے نیچے. اما نیک سیرتان، لیکن نیک سیرت لوگ ہمان گونے کے در دنیا، جس طریقے سے دنیا میں شنیدہ نے سخنان باطل و بیہودے روئی گردان بودان، جس طریقے سے دنیا میں وہ بےہودہ، جی بےہودہ اور باطل باتوں کو سننے سے منہ پھیر لیتے تھے، در آخرت نیز، آخرت میں بھی شنیدہ نے ہر گونے صدائے عذاب و آتش بے دور مباشات، وہ قیامت میں بھی آخرت میں بھی ہر کسی بھی طرح کے عذاب اور آگ والی آواز سننے سے دور رہیں گے، انہیں نہیں سنائی دے گی. لا بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون. آنها صدای آتش دوزخ را نمیشنوند. لا يسمعون حسیسها، وہ جہنم کی آواز کو نہیں سنیں گے، آگ کی جہنم کے آگ کی آواز کو نہیں سنیں گے. وہ دران کے دل شان خواہت وفی مشتہت، جو ان کا دل چاہتا ہے، مشتہت انفسهم، مشتہت انفسهم جو ان کا نفس چاہتا ہے، خالدون وہ ہمیشہ والا ہوگا ان کے لیے. درس ہو گیا تمام. چھٹا درس چقیدہ درس. درس کا خلاصہ ہی ہوا کہ نعمت دیدن و شنیدن، دیکھنے اور سننے کی نعمت، از نعمت ہی بسیار مہم الہی، اللہ کی بہت اہم اور مہم نعمتوں میں سے ہے کہ در قرآن یاد آوری شدہ ہے، کہ قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے ان کا سننے اور دیکھنے کا. نیک سیرتان بابر خوداری از گوش شنوا
तहम्मुल शनीदहा व तहकीक दरबार शनीदहा, नेक सीरत लोग गोश शनावा कान, सुनी हुई बातों को तहम्मुल करना और सुनी हुई चीज़ों के बारे में तहकीक करने को रख, ये चीज़ वाले इस तरीके के कान रखने के साथ बेकश्फ दर के हक़ाइक़ को पैरवी हकीकत की पर्दाज़न, वह हक़ाइक़ को दर और कश्फ करने में और उसकी हकीकत की पैरवी करने को अंजाम देते हैं, नहीं पैरवी करते हैं। तो नेक सीरत लोगों के कान की क्या खसूसियात हैं? गोश शनावा, तहम्मुल शनीदहा, तहकीक दरबार शनीदहा और कश्फ दर के हक़ाइक़ को पैरवी हकीकत। जिस सीरतान न फ़क़त गोश बे हकीकत नेमी सिपरान, बद सीरत लोग, बुरे सीरत लोग, न फ़क़त ये कि वो हकीकत को नहीं सुनते, हकीकत सुनने के लिए कान नहीं धरते, बल्कि दीगरान राहम बी तवज्जुही बे हकीकत व आयात खुदा फरामी खानन, बल्कि वो दूसरों को भी खुदा की आयत और हकीकत को से की तरफ बेतवज्जही की तरफ बुलाते हैं कि बेतवज्जो रहो। नीक नीक सीरतान बा चश्मे बीना खुद, और नेक सीरत लोग अपनी बीना आंखों के जरिए से हकीकत हस्ती दर्क कर दे, कायनात की हकीकत को दर्क करते हैं, वो बेअज़मत खालिक पैमी बरादर खुदा की खालिक की अजमत को समझते हैं। वज़्व शौक़ इरफान अश्क मिरीज़ान, और इरफान और शौक़ की वजह से अश्क बहाते हैं। ये उनकी खसूसियात हैं नेक सीरत लोगों की आंखों की, चश्मे बीना, हकीकत दर्क करना, अज़मत इलाही को समझना और गिरिए पुरसिश बातवज्जो बे आयात कुरान को तवज्जो में रखते हुए आया पे हर सुखानी बायत पूछता, क्या हर बात को सुनना चाहिए? चरा क्यों? बल्कि सुनना चाहिए, भले ही वो हमारे ऊपर सब गुजरेगी, नाराहत होते हैं, लेकिन हक को पहचानने के लिए इससे हक बात को और ज्यादा अहमियत पता लग जाएगी कि ये बातिल है तो ये हक कितनी अच्छी बात है। मंजूर अज गोश शनावा चीज, गोश शनावा से मुराद क्या है? सुनने वाले कान, क्या कान सुनने वाले नहीं होते? नहीं, गोश शनावा से मुराद ये है कि सुनने के बाद उसका हकायक तक पहुंचे। कुरान करीम का सानिरा के हाजिर पे शनीदा ने आयात इलाही निस्तान, कुरान मजीद वो लोग के जो आयात इलाही सुनने के लिए आमादा के लिए हाजिर नहीं है। कुरान मजीद से गुने तौसीफ को ना उनकी किस तरीके से सिफत बयान करता है। आई सवाल नंबर 4, नतीजा बसीरत निगाह दकीक भी जहान हस्ती चीज, जहान हस्ती पर दकीक निगाह करना, बसीरत से काम लेने का नतीजा क्या है? खुदा की खालिक की असमत को समझना, हिकमत को समझना। नेक सीरतान अस्ते चीज़ी में गिरियान, नेक सीरत लोग किस चीज को गिरिया करते हैं? किस वजह से? अजमत, अजमत और इरफान हो। चलिए तो था कौन सा दर्द? छठा दर्द। इंशाअल्लाह अब हम नेक सीरत लोगों के उनकी नफसानी ख्वाहिशात के बारे में कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज।